اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المعارج میں فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، کہ بے شک انسان کو اینکشیس پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا، پینک ہو جاتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت آئے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اسی پریشانی اور ایک خاص خوف کا نام ہے اینگزائٹی، جو آج کل بہت لوگوں کو ہوتی ہے۔ اینگزائٹی کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں، اینگزائٹی کی سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں، اور اینگزائٹی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صحیح چیز ہے، ریئل چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دے یا بہت اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے۔ ہمیں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنی چاہیے اور شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنی چاہیے، اور اس کا ریوارڈ ہے باقاعدہ۔ باقی دیکھیے، میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں بہت ہی موٹیویشنل، کہ پریشان ہونا فطری ہے لیکن پریشان رہنا یہ فطری نہیں ہے۔ پریشان ہونا یہ تو ہر انسان پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، انسان کو دکھ آئے گا، غم آئیں گے، انسان کو ریجیکشن فیس کرنی پڑے گی اپنی لائف میں، بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے انسان کو کبھی اپنے بہت دکھ دیتے ہیں، اور انسان کو کبھی ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کہ اس پہ انگزائٹی جو ہے ظاہر ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اس انگزائٹی میں رہا جائے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ انگزائٹی کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اور اگر ایک بندہ پریشانی کو سوار اپنے اوپر کر لیتا ہے، تو یہ بیسیکلی توکل میں کمی ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، جیسے میں نے کہا کہ انگزائٹی کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی بایولوجیکلی بھی ہو جاتی ہے، انہیں نیند ہی نہیں آتی، ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، ان کا دل گھبرانے لگتا ہے، تو اس کا سلوشن ڈیفینیٹلی میڈیکل ایکسپرٹس کے پاس ہے، اس لیے میڈیکل ایکسپرٹس کے ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بٹ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو سلوشنز بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1، ڈو تسبیح۔ بہت زبردست سلوشن ہے کہ جب انسان کو انگزائٹی ہو تو انسان تسبیح شروع کر دے، اور بہت سی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت پاورفل تسبیح، انسان کو بہت سٹرونگ بناتی ہے۔ یا کوئی اور تسبیح، استغفار کی تسبیح جو ہے وہ شروع کر دے، اور ظاہر ہے اس کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی جب وہ انگلیوں پہ تسبیح کرے گا یا تسبیح پکڑ کے کرے گا۔ نمبر 2، ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز۔ اللہ سے بات کریں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں، کھل جائیں، روئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور دل کھول کر اللہ کو بیان کریں، اور فوراً کریں، جیسی پریشانی آئی ہے فوراً کریں اللہ سے، اور یہ آپ کو انگزائٹی سے بچائے گی چیز۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت۔ بے شک قرآن مجید پریشانیوں سے بچاتا ہے، بے شک قرآن مجید روشنی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ نمبر 4، پرے السنہ اور نوافل پریئر، کیونکہ اللہ نے یہی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں کہا کہ الا المصلین، سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں، تو نماز سے انگزائٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ کوشش کریں نماز کو بہت خشوع و خضوع اور بہت اچھے طریقے سے پڑھیں۔ نمبر 5، وزٹ سم ون سک، کسی بیمار کی تیمارداری کریں، انشاءاللہ آپ اپنی انگزائٹی کو بھول جائیں گے جب آپ دیکھیں گے اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ نمبر 6، پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کو پریکٹس کریں، اور یہ بایولوجیکل ایک سلوشن ہے۔ نمبر 7، ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی، کسی کے لیے کچھ بہت اچھا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا فیل ہوگا، آپ کے اچھے کیمیکلز ریلیز ہوں گے اور انگزائٹی کم ہوگی۔ نمبر 8، ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی، آپ کو چاہیے کہ وارم بات لیں، اس سے بندہ ریلیکس ہوتا ہے، مسلز کھلتے ہیں۔ نمبر 9، ٹاک ٹو اے فرینڈ، کسی بہت اچھے سنسیئر دوست سے ضرور بات کریں اور اس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، انگزائٹی ریلیز ہوگی۔ اینڈ نمبر 10، میک اے لسٹ آف بلیسنگز، اپنی بلیسنگز کی لسٹ بنائیں، ان پہ غور کریں، اللہ کا بہت شکر کریں۔ یہ چند ایک سلوشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی